معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج جو کہانی جج ہاؤس آپ کی پیش خدمت ہے، اس کے مصنف ویدر ہارٹ ہیں۔ اس کہانی کا ترجمہ مقبول جہانگیر نے اپنی کتاب خوفناک کہانیاں میں پیش کیا۔ آج اس سلسلے کی چوتھی کہانی آپ کے پیش خدمت ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری کہانیوں کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ میں اسی طرح اچھے ناول آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ میلکمسن کے سالانہ امتحانات ہونے میں چند ہی روز باقی رہ گئے تھے۔ اس نے سوچا کوئی ایسی جگہ تلاش کرنی چاہیے جہاں وہ سکون سے مطالعہ کر سکے۔ لندن جیسے شہر میں جہاں شب و روز ٹریفک کا زبردست شور اور زندگی کا ہنگامہ برپا رہتا تھا، ایک طالب علم کے لیے پرسکون ماحول میں سنجیدہ مطالعے کا کوئی موقع نہ تھا۔ اس کے ذہن میں گرد و نواح کے بہت سے مقامات تھے جہاں اسے تنہائی میسر آ سکتی تھی، لیکن ساتھ ہی اسے یاد آتا کہ وہاں بھی اس کے کئی بے تکلف دوست رہتے ہیں اور دوستوں سے وہ دور بھاگنا چاہتا تھا۔ تنگ آ کر اس نے ریلوے ٹائم ٹیبل اٹھایا اور آنکھیں بند کر کے ایک جگہ انگلی رکھ دی۔ اس کی انگلی بین چرچ نامی ایک دور افتادہ گاؤں پر پڑی۔ نوجوان طالب علم پہلے وہاں کبھی نہیں گیا تھا۔ اس نے جلد اپنی ضرورت کے چند کپڑے اور مطالعہ کی کتابیں ایک سوٹ کیس میں رکھیں، اپنی ماں سے اجازت لی اور اسٹیشن پر پہنچ کر بین چرچ جانے والی گاڑی میں سوار ہو گیا۔ راستے بھر وہ یہی سوچتا رہا کہ اگر اسے وہاں تنہائی نصیب نہ ہوئی تو پھر کیا ہوگا، لیکن جب 3 گھنٹے کے خوشگوار سفر کے بعد وہ بین چرچ کے چھوٹے سے اسٹیشن پر اترا تو اس نے اپنے دل میں خوشی کی دھڑکنیں محسوس کی۔ بین چرچ دراصل ایک مختصر سا مارکیٹ ٹاؤن تھا جہاں مہینے میں صرف ایک ہفتے بازار لگتا تھا اور ارد گرد کے دیہاتی اپنی ضرورت کی اشیاء خریدنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ 7 دن خوب رونق رہتی اور پھر 23 دن کے لیے سناٹا چھا جاتا۔ میلکمسن اسٹیشن سے نکل کر ایک چھوٹی سی سرائے میں پہنچا اور رات بھر کے لیے ایک کمرہ کرائے پر لے کر ٹھہر گیا۔ دوسرے روز وہ اس ارادے سے بین چرچ میں گھومنے کے لیے نکلا کہ کسی علیحدہ اور پرسکون مقام پر کوئی کوارٹر نما کمرہ مل جائے جہاں وہ رات دن امتحان کی تیاری کر سکے۔ سرائے سے خاصی دور اسے ایسی جگہ مل ہی گئی جس کی تلاش میں وہ لندن سے سفر کر کے یہاں تک آیا تھا۔ یہ قدیم طرز کا بنا ہوا نہایت پرانا لیکن بے حد مضبوط مکان تھا جس کے دروازے بھاری اور کھڑکیاں بلند تھیں۔ مکان ہرچند چھوٹا تھا لیکن خاصا اونچا تھا، جیسے پرانے زمانے میں مکان بنائے جاتے تھے۔ اس کے چاروں طرف پختہ اینٹوں کی بنی ہوئی ایک اونچی 4 دیواری تھی، امتداد زمانہ کے باعث جس پر سے کہیں کہیں بیرونی پلاسٹر اکھڑ گیا تھا اور سیاہ اینٹیں باہر جھانک رہی تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ قلعہ نما مکان رہائش کے بجائے کسی اور مقصد کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کے چاروں طرف دور دور تک دوسرا کوئی مکان نہ تھا اور ہر طرف ایک بھیانک سناٹا طاری تھا۔ ممکن ہے عام حالات میں اس پرہیبت مکان اور وحشت انگیز سناٹے کو دیکھ کر میلکمسن گھبرا جاتا، لیکن وہ خوش تھا کہ اسے اپنی پسندیدہ جگہ مل گئی۔ وہ دل میں کہنے لگا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ اس مکان کا ایک کمرہ عارضی طور پر مل جائے۔ معلوم کرنا چاہیے کہ یہ کس کی ملکیت ہے، ویسے تو خالی ہی نظر آتا ہے۔ بین چرچ کے ڈاک خانے سے میلکمسن کو اس ایجنٹ کا نام اور پتہ ملا جو اس قدیم مکان کو مالکان کی طرف سے کرائے پر دینے یا نہ دینے کا مجاز تھا۔ مسٹر کراؤن فورڈ ایک عمر رسیدہ اور شریف خصلت آدمی تھا۔ وکالت کے معزز پیشے کے ساتھ ساتھ وہ بین چرچ میں مکانوں کی خرید و فروخت اور کرائے وغیرہ کے معاملات میں دلالی کا کام بھی کرتا تھا۔ نوجوان طالب علم نے جب اسے اپنی آمد کا مقصد بتایا تو ایک لمحے کے لیے بوڑھے کراؤن فورڈ کے چہرے پر حیرت اور خوف کی ملی جلی شکلیں نمودار ہوئیں، لیکن فوراً ہی اس نے خندہ پیشانی سے میلکمسن کو بیٹھنے کے لیے کرسی پیش کی اور بولا، مجھے بے حد خوشی ہوگی اگر آپ اس مکان میں چند روز قیام کریں۔ پھر وہ سنجیدہ لہجے میں کہنے لگا، میں آپ سے کچھ پوشیدہ رکھنا نہیں چاہتا۔ مالک مکان کی جانب سے مجھے اجازت ہے کہ 1 سال کے لیے ہر اس شخص کو یہ مکان بغیر کرایہ دے دوں جو اس میں قیام کرنے کا خواہش مند ہو۔ مالکان چاہتے ہیں کہ یہ مکان آباد دکھائی دے کیونکہ عرصہ دراز خالی ہونے کے باعث اس کے بارے میں طرح طرح کی عجیب اور وحشت انگیز داستانیں مشہور ہو گئی ہیں، اور ان کہانیوں کو جھٹلانے کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ آپ جیسا طالب علم جو پرسکون و خاموش جگہ پر مطالعہ کرنا چاہتا ہے اسے آباد کر دے۔ میلکمسن نے ایجنٹ سے دریافت کرنا قطعی غیر ضروری خیال کیا کہ مکان کے بارے میں وہ عجیب اور وحشت انگیز کہانیاں کیا ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ ایسی معلومات کسی بھی وقت سرائے میں چند منٹ بیٹھ کر حاصل کی جا سکتی ہیں، اسے تو فکر صرف مکان کا ایک کمرہ لینے کی تھی۔ بس اس نے کہا، جناب آپ کی بڑی نوازش ہے،
میں تو یہ سمجھتا تھا کہ یہ مکان بمشکل ہی مل سکے گا۔ بہرحال میں اسے مفت لینا نہیں چاہتا۔ یہ لیجئے 3 ماہ کا کرایہ حاضر ہے۔ مجھے صرف ایک کمرہ درکار ہوگا۔ براہ کرم مجھے اس رقم کی رسید اور جو کمرہ آپ دینا پسند کریں اس کی چابی عنایت فرمائیے۔ ایجنٹ نے اپنی اندرونی مسرت چھپاتے ہوئے فوراً رقم وصول کر کے نہ صرف رسید اور چابی دی بلکہ مہربانی سے ایک بوڑھی عورت کا پتہ بھی بتایا جو میلکمسن کی ضروریات کا خیال رکھے گی اور چھوٹا موٹا کام کاج کر دیا کرے گی۔ مکان کی چابی جیب میں رکھ کر نوجوان جب سرائے کی طرف پلٹا تو اس خیال سے بے حد خوش تھا کہ اب وہ انشراح خاطر سے اپنے نصاب کی ادق اور نہایت خشک کتابوں کا مطالعہ کر سکے گا۔ سب سے زیادہ اسے ریاضی کا فکر تھا۔ اس مضمون میں وہ بے حد کمزور تھا۔ اسے جیومیٹری کے مسئلے بھی یاد نہیں رہتے تھے۔ سرائے کی مالکہ خوش مزاج عمر رسیدہ عورت تھی۔ میلکمسن سیدھا اس کے پاس گیا اور بتایا کہ قریب ایک خالی مکان کرائے پر مل گیا ہے اور وہ آج ہی اس میں منتقل ہو جائے گا۔ جب نوجوان طالب علم نے اس مکان کا نقشہ بڑھیا کو بتایا تو اس کے روشن چہرے پر ایک دم خوف کی گہری علامات نمودار ہوئیں۔ چند لمحے تک وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی، پھر بولی، خدا کی پناہ، کیا تم جج کے مکان کا ذکر کر رہے ہو؟ یہ کہتے ہی اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ نوجوان نے اب تفصیلاً اس مکان کے بارے میں بتایا اور کہا کہ اسے یہ تو نہیں معلوم کہ اس مکان کو کیا کہتے ہیں، البتہ یہ ضرور علم ہے کہ وہ مکان پرانے زمانے کا بنا ہوا ہے اور عرصے سے خالی پڑا ہے۔ آہ، تب تو یہ وہی جگہ ہے، بالکل وہی، جج کا مکان۔ میلکمسن نے دیکھ لیا تھا کہ بڑھیا سخت متوحش اور خوفزدہ ہے۔ آخر وہ پوچھ ہی بیٹھا، اماں، یہ تو بتاؤ کہ آخر اس مکان کا نام سنتے ہی تم ڈر کیوں گئی؟ کیا یہ آصف زدہ ہے؟ ارے بیٹا کیا بتاؤں، خود مجھے بھی حالات کا صحیح علم نہیں۔ میں دراصل یہاں کی رہنے والی نہیں ہوں، البتہ یہاں کے قدیم باشندوں سے سنا ہے کہ یہ مکان ایک بے رحم سنگدل جج کا ہے۔ وہ 150 سال قبل اس میں رہتا تھا اور جس مجرم کو وہ پھانسی کی سزا کا حکم سناتا اسے اپنے ہی مکان میں پھانسی دلوایا کرتا تھا۔ میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں جانتی۔ میں نے کئی مرتبہ مقامی لوگوں سے اس کے متعلق پوچھنے کی کوشش کی لیکن کوئی نہیں بتاتا۔ ہر شخص زبان کھولتے ہوئے ڈرتا ہے، مگر یہ بات ہر ایک کو معلوم ہے کہ جج کے مکان میں کچھ نہ کچھ ہے ضرور۔ خدا رحم کرے، اگر کوئی مجھے بینک آف انگلینڈ کی ساری دولت بھی دے دے تب بھی میں ایک رات اس مکان میں ٹھہرنے کو تیار نہیں۔ اتنا کہہ کر وہ لڑکے کو تھوڑی دیر تک حسرت بھری نظروں سے تکتی رہی، پھر بولی، بیٹا میں نہیں چاہتی کہ تم اس مکان میں اکیلے رہو، خدا معلوم تمہیں کوئی حادثہ پیش آئے۔ میلکمسن دل ہی دل میں بڑھیا کی گھبراہٹ سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ آخر کہنے لگا، اماں، میں ان سنی سنائی داستانوں پر یقین نہیں رکھتا، میں تو وہاں صرف پڑھنے جا رہا ہوں۔ تم یقین رکھو، مجھے کوئی بھوت پریت خوفزدہ نہیں کر سکتا۔ اب تم مجھے وہ ضروری سامان کرائے پر دلوا دو جو میں اپنے کمرے میں لے جاؤں، مثلاً پلنگ، بستر، 2-3 کرسیاں وغیرہ۔ میں تھوڑی دیر کے لیے باہر جا رہا ہوں، تم سب سامان تیار رکھنا۔ یہاں سے وہ اس عورت کو ڈھونڈنے نکلا جس کا پتہ مسٹر کراؤن فورڈ نے دیا تھا۔ مسز ڈیمسٹر 70-75 سال کی بڑھیا تھی۔ اسے ساتھ لے کر میلکمسن جب جج ہاؤس پہنچا تو اس نے سرائے کی مالکہ کو کئی آدمیوں سمیت اپنا منتظر پایا۔ ایک چھکڑے پر اس کی ضروریات کا سامان لدا ہوا تھا۔ تالا کھول کر میلکمسن پہلی مرتبہ مکان میں گیا تو اندر پھیلی ہوئی خاموشی اسے بے حد خوشگوار محسوس ہوئی۔ گھوم پھر کر اس نے ایک ایک کمرے کا جائزہ لیا، آخر اس نے کھانے کے کمرے میں اپنا بستر جمانے کا فیصلہ کیا۔ یہ کمرہ خاصا وسیع و عریض تھا اور اس میں میلکمسن کی تمام چیزیں آسانی سے سما سکتی تھیں۔ اس نے آدمیوں سے کہا کہ وہ سب چیزیں اس کمرے میں رکھ دیں۔ سامان رکھوا کر سرائے کی مالکہ جب جانے لگی تو اس نے میلکمسن کو نصیحت کی کہ اگر وہ اب بھی اپنا ارادہ تبدیل کر دے تو اسے بے حد خوشی ہوگی، مگر طالب علم نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، اماں، اب تو میں 2-4 بھوتوں کو دیکھ کر ہی یہاں سے جاؤں گا۔ جب وہ اپنے آدمیوں کو لے کر چلی گئی تو میلکمسن مسز ڈیمسٹر سے مخاطب ہوا، مسز ڈیمسٹر، کیا تم بھی بھوتوں سے خائف ہو؟ بڑھیا نے اپنی گول گول آنکھیں گھمائیں، سینے پر سلیب کا نشان بنایا اور بولی، بیٹا، میری اتنی عمر ہونے کو آئی، میں نے آج تک کوئی بھوت نہیں دیکھا۔ ممکن ہے بھوتوں کا کوئی وجود ہو، مگر وہ انہی لوگوں کو ڈراتے ہیں جو وہمی قسم کے ہوتے ہیں۔ رات کے وقت ہمیں ہر شے بھوت دکھائی دیتی ہے۔ اب اس کمرے کو دیکھ لو، سینکڑوں برس پرانا ہے، کیا یہاں چوہوں کے بل نہ ہوں گے؟ جب وہ رات کو ادھر ادھر پھریں گے تو طرح طرح کی آوازیں نہ پیدا ہوں گی اور یہ معلوم نہ ہوگا کہ جیسے کوئی بدرو کمرے میں آ گئی ہے۔ بعض اوقات کسی دروازے کی ڈھیلی چٹخنی تیز ہوا سے کھل جاتی ہے تو ہم چونک اٹھتے ہیں۔ چرچراتے ہوئے دروازے ہمیں خوفزدہ کر دیتے ہیں۔
ہوا جب کھڑکی کے ٹوٹے ہوئے شیشوں میں سے گزرتی ہے تو عجیب ڈراؤنی آواز پیدا ہوتی ہے، اور یہ سب باتیں آدھی رات ہی کو ہوا کرتی ہیں۔ میں انہیں کوئی اہمیت نہیں دیتی۔ خوب، تب تو اماں تم بہت دلیر ہو، نوجوان نے ہنس کر کہا۔ اچھا میں ذرا باہر ٹہلنے جاتا ہوں، تم اتنی دیر میں ذرا یہ کمرہ جھاڑ پوچھ کر صاف کر دو، اور ہاں اگر تم اسی مکان کا کوئی حصہ اپنے لیے پسند کر کے یہیں ٹھہرو تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا، کھانا میرے ساتھ ہی کھا لیا کرنا۔ بڑھیا نے فوراً انکار میں گردن کو جنبش دی اور کہنے لگی، نہیں بیٹا، میں ایسا نہیں کر سکتی، میں اپنے گھر سے باہر رہنے کی عادی نہیں، اور غیر جگہ تو مجھے نیند ہی نہیں آتی، میں ہر روز یہاں آ کر دیکھ بھال کر جایا کروں گی۔ اچھا، جیسے تمہاری مرضی، نوجوان نے کہا اور باہر نکل گیا۔ بین چرچ کے چھوٹے سے بازار میں گھوم کر جب وہ واپس آیا تو رات کی تاریکی نے جج ہاؤس کو پوری طرح ڈھانپ لیا تھا۔ اس نے دور ہی سے دیکھ لیا کہ کمرے میں روشنی ہو رہی ہے۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کی طبیعت خوش ہو گئی۔ کمرے کا فرش صاف ستھرا تھا اور پرانے آتش دان میں آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ لمبی میز کے ایک کونے میں مٹی کے تیل کا ایک لیمپ روشن تھا اور کھانا چنا رکھا تھا۔ بڑھیا خدا جانے کب کی جا چکی تھی۔ نوجوان نے اطمینان سے لذیذ کھانا کھایا اور پھر ٹرے اٹھا کر کمرے میں رکھی ہوئی دوسری میز پر رکھ دی۔ یہ شاہ بلوط کی لکڑی کی بنی ہوئی ایک بہت پرانی میز تھی جو پہلے ہی سے اس کمرے کے وسط میں رکھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد نوجوان نے اپنے مطالعے کی سب کتابیں نکالیں، آتش دان میں چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈالیں، لیمپ کی بتی اونچی کی اور کرسی پر بیٹھ کر نہایت انہماک سے مطالعے میں مصروف ہو گیا۔ رات کے 11 بجے تک وہ بغیر وقفے کے مسلسل پڑھتا رہا۔ پھر اس نے تازہ دم ہونے کے لیے تھرموس میں سے چائے کی ایک پیالی نکال کر پی، آتش دان میں اور لکڑیاں ڈالیں، لیمپ پھر درست کیا اور پڑھنے میں لگ گیا۔ آتش دان میں آگ کے اونچے اونچے شعلے بھڑکنے لگے جن کی نارنجی مائل سرخ روشنی میں کمرے میں رکھی ہوئی چیزوں کے لمبے لمبے سائے دیواروں پر پڑ رہے تھے۔ 1 گھنٹے بعد اسے پھر چائے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس نے کتاب ہاتھ سے رکھی اور تھرمس میں سے چائے کپ میں انڈیل کر چسکیاں لینے لگا، اور اب پہلی مرتبہ اسے احساس ہوا کہ کمرے میں ایک عجیب سا مدھم شور برپا ہے۔ شاید یہ چوہے ہیں جو اپنے بلوں سے نکل کر ادھر ادھر پھر رہے ہیں۔ پھر اسے خیال آیا کہ اس سے پہلے اس نے چوہوں کے دوڑنے کی آواز کیوں نہ سنی، یقیناً ان کی سرگرمیاں کافی دیر سے جاری ہوں گی۔ آہستہ آہستہ یہ آوازیں تیز ہوتی گئیں۔ شاید چوہے اجنبی مہمان سے پہلے خوفزدہ تھے، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ وہ کوئی حرکت نہیں کرتا تو وہ دلیر ہو گئے۔ کمرے کے فرش پر، دیوار کے کونوں اور سوراخوں میں سے بے شمار چوہے سر نکال نکال کر میلکمسن کو تک رہے تھے۔ ان کے پنجوں کی آوازیں اس کے کان میں آ رہی تھیں۔ جب وہ دیوار کو کھرچتے یا کسی شے کو دانتوں سے کترنے کی کوشش کرتے تو عجیب آواز کمرے میں گونجتی۔ عین اسی وقت میلکمسن کو مسز ڈیمسٹر کی بات یاد آئی۔ کیا یہاں چوہے نہ ہوں گے؟ جب وہ رات کو ادھر ادھر پھریں گے تو طرح طرح کی آوازیں پیدا نہ ہوں گی، جیسے کوئی بدروح کمرے میں آ گئی ہے۔ وہ یہ سوچ کر مسکرایا۔ گرم گرم چائے نے اس کے اعصاب کو پوری طرح چست اور تر و تازہ کر دیا تھا۔ اس نے سوچا ذرا اس کمرے کا معائنہ کر کے دیکھنا چاہیے کہ ہمارے یہ دوست چوہے کیا کر رہے ہیں۔ یہ خیال آتے ہی وہ اپنی نشست سے اٹھا، لیمپ ہاتھ میں لیا اور وسیع و عریض کمرے کو گھوم پھر کر دیکھنے لگا۔ اب پہلی بار اس نے دیکھا کہ اس قدر پرانا ہونے کے باوجود کمرہ کس قدر خوبصورت اور مضبوط ہے۔ اس کے کئی دروازے اور کھڑکیاں تھیں جن پر لکڑی کے بے حد خوبصورت بیل بوٹے بنے ہوئے تھے۔ گردش لیل و نہار کے باعث ہر چند ان کا رنگ سیاہ پڑ گیا تھا، لیکن مضبوطی کا عالم وہی تھا۔ کمرے کی چھت غیر معمولی طور پر کافی بلند تھی اور لیمپ کی پوری روشنی وہاں تک نہیں پہنچ رہی تھی، اس لیے میلکمسن نہیں دیکھ پایا کہ چھت کس طرح کی ہے۔ وہ سوچنے لگا کہ اس قدر مضبوط اور خوبصورت مکان سے مالکان نے کس قدر غفلت برتی ہے۔ کمرے کی دیواروں پر کئی بڑی بڑی تصویریں بھی لگی ہوئی تھیں، لیکن ان پر گرد کی موٹی تہ جمی ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر لیمپ اونچا کیا، لیکن پھر بھی نہیں پہچان سکا کہ وہ تصویریں کس قسم کی ہیں۔ کمرے کے ہر گوشے میں سے چوہوں کے بے شمار بل دکھائی دیے۔ ان کی زرد زرد آنکھیں خوب چمکتی تھیں، مگر روشنی پڑتے ہی چوہے چیں چیں کرتے نظر سے اوجھل ہو جاتے۔ کمرے میں گھومتا ہوا جب وہ آتش دان کے قریب آیا تو ایک چیز پر نظر پڑتے ہی وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ دائیں جانب سیاہ رنگ کا ایک موٹا سا رسہ لٹک رہا تھا جو بلند ہوتا ہوا تاریک چھت تک چلا گیا تھا۔ اب اسے یاد آیا کہ یہ وہی رسہ ہے جو خطرے کی گھنٹیوں کو بجانے کے لیے استعمال ہوتا تھا اور جس کا ذکر مسز ڈیمسٹر نے کیا تھا۔ وہ چند لمحے تک رسے کو دیکھتا رہا، پھر اس کی نگاہ ایک اور چیز پر پڑی۔ وہ حیران تھا کہ اس چیز کو اس نے پہلے کیوں نہیں دیکھا۔
یہ ایک اونچی پشت کی شاہ بلوط کی بنی ہوئی شاندار کرسی تھی جس پر طرح طرح کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ وہ تعریفی نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر اسے اپنی چائے کا خیال آیا۔ وہ واپس اپنی کرسی پر گیا، لیمپ کو میز پر رکھا اور چائے پینے لگا۔ چائے پی کر وہ اٹھا، آتش دان کو لوہے کی سلاخ سے کریت کر آگ بھڑکائی اور پھر کتاب ہاتھ میں لی۔ چند ہی لمحوں میں وہ دنیا و مافیہ سے بے خبر جیومیٹری کے ادق مسائل حل کرنے میں مصروف تھا۔ شروع میں تو اس کے کانوں میں چوہوں کے بھاگنے دوڑنے اور چیچی کرنے کی آوازیں آتی رہیں، مگر وہ اب ان آوازوں کا عادی ہو چکا تھا، بالکل اسی طرح جیسے کمرے میں رکھے ہوئے کلاک کے ٹک ٹک کے ہم عادی ہو جاتے ہیں۔ دفتن اس نے نگاہ اٹھا کر اپنے سامنے دیکھا۔ جو مسئلہ وہ حل کر رہا تھا وہ ابھی ناتمام تھا۔ اسے یوں احساس ہوا جیسے رات ختم ہو گئی ہے اور تھوڑی دیر میں سپیدہ سحر نمودار ہونے والا ہے۔ چوہوں کی پراسرار آوازیں یکلخت تھم گئی تھیں، جیسے کسی نے ان کو روک دیا ہو، اور در حقیقت یہی وہ بات تھی جس نے میلکمسن کی توجہ اپنی طرف مبذول کی۔ آتش دان میں آگ کی تیزی اب دھیمی پڑ گئی تھی اور صرف ایک سرخ شعلہ سا اٹھ رہا تھا، اور پھر اس کے بدن میں جیسے سوئیاں سی چبھنے لگی۔ اسی سیاہ رنگ کی لمبی پشت کی شاہ بلوط کی کرسی پر ایک بہت بڑا چوہا بیٹھا خشمگین نظروں سے میلکمسن کو گھور رہا تھا۔ اس کی سرخ سرخ آنکھیں انگارے کی مانند دہک رہی تھیں۔ میلکمسن نے اس قسم کا اشارہ کیا کہ چوہا ڈر کے بھاگے، مگر وہ ذرا نہ ڈرا۔ تب نوجوان نے پاس رکھی ہوئی ایک کتاب اٹھا کر اس طرح بلند کی جیسے چوہے پر پھینکنے کا ارادہ ہو۔ پھر بھی چوہا ٹس سے مس نہ ہوا اور اسی طرح میلکمسن کو غصے سے گھورتا رہا۔ ایک بار اس نے اپنے لمبے لمبے سفید چمکیلے دانت بھی نکالے۔ نوجوان نے حیرت و خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ لپک کر آتش دان کو ریتنے والی لوہے کی سلاخ اٹھائی اور اسے مارنے کے لیے اٹھا، مگر اس سے پیشتر کہ وہ چوہے پر وار کرتا، چوہا کرسی سے فرش زمین پر کودا اور آنن فانن خطرے کی گھنٹیوں کے رسے پر چڑھ کر چھت کی تاریکی میں غائب ہو گیا۔ عین اسی لمحے کمرے میں دوسرے چوہوں کے بھاگنے دوڑنے اور چین چین کرنے کی آوازیں دوبارہ شروع ہو گئیں۔ میلکمسن کا ذہن رات بھر جاگنے اور مطالعہ کرنے کے باعث اب بالکل معاف ہو چکا تھا۔ جوں ہی دور سے کسی مرغ کی کانپتی ہوئی آواز اس کے کان میں آئی، اس نے کتاب میز پر پھینکی اور بستر پر لیٹ کر گہری نیند سو گیا۔ دن چڑھے تک وہ بے خبر سویا رہا، حتیٰ کہ مسز ڈیمسٹر نے آ کر دروازے پر کافی دیر تک دستک دی، تب وہ اٹھا۔ اس نے اپنا سارا جسم ٹوٹتا ہوا محسوس کیا، لیکن چائے کی ایک پیالی پیتے ہی اس کی طبیعت بحال ہو گئی۔ اس اثنا میں مسز ڈیمسٹر نے ناشتہ تیار کر کے میز پر لگا دیا اور کمرہ صاف کر کے رخصت ہو گئی۔ میلکمسن نے ناشتہ کیا اور پھر کتاب لے کر باہر نکل گیا۔ دوپہر تک وہ باہر ٹہل ٹہل کر پڑھتا رہا، پھر بھوک لگی تو بازار گیا اور وہاں سے سینڈوچ خرید کر کھائے۔ واپسی پر وہ چند منٹ کے لیے سرائے میں رکا۔ مسز ٹام، سرائے کی مالکہ نے جو ہی اسے آتا دیکھا فوراً باہر آئی اور بولی، میں سچ کہتی ہوں تمہارا چہرہ پیلا پڑ رہا ہے۔ رات بھر کام میں مصروف رہنا صحت کے لیے ہرگز مفید نہیں، اور پھر ایسے مکان میں۔ تھوڑی دیر ہوئی مسز ڈیمسٹر نے بتایا کہ تم دن چڑھے تک بے خبر سوتے رہے۔ ہاں یہ تو بتاؤ تم نے رات خیریت سے گزاری؟ بالکل خیریت سے، نوجوان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے وہاں کوئی بدرو دکھائی نہیں دی سوائے چوہوں کے، بس ان کمبختوں نے پریشان کیے رکھا، سارے کمرے میں دوڑتے پھرتے تھے، اور پھر وہ بڑا سا چوہا جو آتش دان کے پاس رکھی ہوئی پرانی کرسی پر بیٹھ کر مجھے گھورتا رہا۔ خدا کی پناہ، اتنا بڑا اور قوی چوہا میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ میں نے اسے بھگانے کی کوشش کی مگر وہ بالکل نہ ڈرا، مجبوراً مجھے لوہے کی سلاخ ہاتھ میں لینی پڑی، تب وہ بھاگا، الارم کی گھنٹیوں کے رستے پر چڑھ کر چھت پہ غائب ہو گیا۔ مسز ٹام کے چہرے پر ایک رنگ آتا ایک جاتا تھا۔ کیا کہتے ہو، تم نے بڑا چوہا دیکھا جو کرسی پر بیٹھا تمہیں گھور رہا تھا؟ اف توبہ! میلکمسن قہقہہ مار کے ہنس پڑا۔ اچھا اماں، اب میں چلتا ہوں، کل ضرور آؤں گا۔ جب وہ مکان میں داخل ہو کر اپنے کمرے میں گیا تو چوہوں کی بھاگ دوڑ اور چیں چیں کرنے کی آوازیں جاری تھیں۔ آج سر شام ہی ان منحوسوں نے پریشان کرنا شروع کر دیا ہے، اس نے اپنے دل میں سوچا۔ رات کا کھانا حسب معمول میز پر رکھا تھا، اس نے اطمینان سے کھایا، پھر آتش دان میں آگ دہکائی، اپنی کرسی اس کے قریب ہی کھسکا لی اور سگریٹ پینے لگا۔ سگریٹ پی کر اس نے میز جھاڑی، کتابیں، کاپیاں اور قلم دوات سنبھالی اور کام میں مصروف ہو گیا۔ اسے احساس ہوا کہ چوہے غیر معمولی طور پر اچھل کود کر رہے ہیں، کبھی وہ کھڑکیوں کے پردے اپنے پنجوں سے نوچتے، کبھی لکڑی کا فرش کھرچتے اور پھر زور زور سے چیختے ہوئے بھاگ جاتے۔ لیمپ کی مدھم روشنی میں وہ سایوں کی مانند کمرے میں حرکت کرتے دکھائی دیتے تھے،
کبھی کبھی میلکمسن نگاہ اٹھا کر کمرے کے کسی دھندلے سے گوشے میں دیکھتا تو اسے چوہوں کی چھوٹی چھوٹی انگارہ سی آنکھیں نظر آتی۔ میلکمسن کو چوہوں کی آنکھوں میں نفرت اور غصے کی جھلک کی بجائے ایک قسم کی شوخی اور شرارت کے آثار نظر آتے تھے۔ اس نے سوچا شاید ان چوہوں کی خواہش ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ اب میں روز روز مکان تلاش کرتا پھروں۔ معمولی سے وقفے کے بعد میلکمسن چوہوں کو ڈرانے کے لیے منہ سے خوش خوش کی آواز نکالتا یا میز پر زور زور سے ہاتھ مارتا۔ ایک لمحے کے لیے وہ چپ ہو جاتے اور پھر وہی ہنگامہ برپا کرنے لگتے تھے۔ رات کا ابتدائی حصہ اسی ہوش ہوش اور چینچے میں بیت گیا، یہاں تک کہ میلکمسن چوہوں کی حرکتوں سے بے نیاز ہو کر اپنے کام میں اس قدر منہمک ہو گیا کہ اسے کچھ پتہ نہ تھا کہ کمرے میں کیا ہو رہا ہے۔ دفعتاً کمرے میں موت کی سی خاموشی چھا گئی۔ میلکمسن نے چونک کر سر اٹھایا۔ ایسا معلوم ہوا جیسے جو چوہا جہاں تھا وہیں بے حس و حرکت ہو گیا ہے۔ ان کے بھاگنے، فرش پر پنجے رگڑنے اور لکڑی کترنے کی پرشور آوازیں یکلخت غائب ہو گئی تھیں۔ تب میلکمسن کو یاد آیا کہ پچھلی رات بھی ایسی ہی خاموشی اچانک چھا گئی تھی۔ غیر ارادی طور پر اس کی نگاہیں لمبی پشت کی کرسی کی طرف اٹھ گئیں اور پھر جیسے دہشت کی ایک سرد لہر اس کے جسم میں دوڑنے لگی۔ آتش دان کے قریب رکھی ہوئی اس کرسی کی نشست پر شاہانہ انداز میں وہی زبردست چوہا بیٹھا آتشی نظروں سے میلکمسن کو گھور رہا تھا۔ جو ہی میلکمسن کی نگاہیں اس چوہے کی آنکھوں سے چار ہوئیں، اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی قوت ارادی سلب ہو رہی ہے۔ مضطرب ہو کر میلکمسن نے ایک وزنی کتاب اٹھائی اور چوہے کی طرف پھینکی۔ چوہا کمال عیاری سے ایک طرف ہٹ گیا اور کتاب کرسی کی پشت سے ٹکرا کر لکڑی کی فرش پر جا پڑی۔ لڑکے نے لپک کر پھر لوہے کی سلاخ اٹھائی اور چوہے پر حملہ کرنا چاہا، مگر فوراً ہی وہ قوی چوہا دانت نکالتا ہوا غرایا، فرش پر کودا اور آنن فانن الارم گھنٹیوں کے موٹے رسے پر چڑھ کر چھت کی جانب کسی سوراخ میں غائب ہو گیا۔ بڑے چوہے کے غائب ہوتے ہی چھوٹے چوہوں کے اچھلنے، کودنے اور چیں چیں کرنے کی آوازیں دوبارہ شروع ہو گئیں۔ لیمپ کی مدھم سبز روشنی اونچی چھت کی آخری حد تک نہ پہنچنے کے باعث وہاں گہری تاریکی تھی، اس لیے میلکمسن نہ دیکھ سکا کہ بڑا چوہا چھت کے کس حصے میں چھپا ہے۔ اس نے آتش دان میں تازہ لکڑیاں ڈالیں، شعلے تیزی سے بھڑکنے لگے۔ میلکمسن نے تھرماس میں سے چائے کی ایک پیالی نکال کر پی۔ مسلسل محنت کے باعث وہ ذہنی تھکن محسوس کر رہا تھا۔ چائے ختم کرنے کے بعد وہ اسی بڑی سیاہ رنگ کی کرسی پر بیٹھ کر سگریٹ کی کش لیتے ہوئے سوچنے لگا کہ اس منحوس چوہے کا سراغ لگانا چاہیے، آخر یہ چھت میں کدھر جا کر غائب ہو جاتا ہے۔ اس نے طے یہی کیا کہ کل ضرور چوہے دان منگوا کر اس کا قصہ پاک کرنے کی کوشش کرے گا۔ دفعتاً کچھ یاد کر کے وہ اٹھا، اپنا سوٹ کیس کھول کر ایک اور لیمپ نکالا، اسے روشن کر کے میز پر اس طرح رکھا کہ آتش دان کے دائیں جانب کا تاریک گوشہ روشنی میں آ گیا۔ بعد ازاں اس نے اپنی تمام کتابیں اوپر تلے اپنے ہاتھ کی زد میں رکھی تاکہ موقع ملتے ہی چوہے پر پھینک سکے۔ آخر میں اس نے الارم گھنٹیوں کا لٹکتا ہوا موٹا رسہ پکڑا اور اس کا سرا میز پر رکھ کر اس کے اوپر لیمپ رکھ دیا۔ رسے کو چھوتے ہی اسے جھرجھری محسوس ہوئی، جیسے اس نے کسی ناپاک چیز کو چھو لیا ہو۔ اس نے رسے کو جھک کر غور سے دیکھا، کافی پرانا لیکن بے حد مضبوط رسہ تھا۔ میلکمسن نے دل میں کہا کہ اس رسے سے تو اچھے خاصے قوی ہیکل آدمی کو پھانسی دی جا سکتی ہے۔ یہ تیاریاں کرنے کے بعد اس نے اطمینان کا سانس لیا، اب چوہا آئے گا تو رسے پر چڑھ کر چھت میں غائب نہیں ہو سکے گا۔ آؤ میرے دوست، اب میں تمہارے استقبال کے لیے مستعد ہوں، اس نے زیر لب کہا اور چاروں طرف دیکھا۔ چوہوں کی سرگرمیاں بدستور جاری تھیں۔ اس نے گردن کو جھٹکا دیا اور میز پر بیٹھ کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا، اور تھوڑی دیر بعد ہی وہ گرد و پیش سے بے نیاز جیومیٹری کا مسئلہ حل کرنے میں منہمک تھا۔ دفعتاً کمرے میں پھر وہی پراسرار، دل دہلا دینے والی موت کی سی خاموشی چھا گئی۔ میلکمسن کے سریع الحس اعصاب اب اس بھیانک خاموشی کو فوراً بھانپ لیتے تھے۔ اس نے چونک کر گردن اٹھائی، کیا دیکھا کہ میز پر رکھا ہوا لیمپ آہستہ آہستہ ہل رہا ہے۔ اس کی نگاہ لیمپ پر سے ہوتی ہوئی رسے پر پڑی، وہی منحوس بڑا چوہا رسے پر پھسلتا ہوا نیچے آ رہا تھا۔ میلکمسن بے حس و حرکت بیٹھا چوہے کو دیکھتا رہا۔ چوہا بڑے اطمینان سے سیاہ کرسی پر کودا اور لڑکے کو نہایت خونی نظروں سے گھورنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے نفرت کی چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ میلکمسن نے جھپٹ کر اوپر تلے رکھی ہوئی کتابوں میں سے ایک کتاب اٹھائی اور چوہے پر کھینچ ماری۔ چوہا اچھل کر ایک طرف ہٹ گیا۔ طالب علم نے یک کے بعد دیگرے 3 کتابیں اسے ماری، مگر ہر بار چوہا ادھر ادھر اچل کر وار خالی دیتا رہا۔
غصے میں میلکمسن کھڑا ہو گیا۔ اس نے چوتھی کتاب اٹھا کر ہاتھ بلند کیا۔ چوہا یہ کتاب دیکھتے ہی دبک گیا اور خوفزدہ نظروں سے کتاب کی طرف دیکھنے لگا۔ چوہے کی حالت میں یہ حیرت انگیز تغیر دیکھ کر میلکمسن کی جرأت اور بڑھی اور اس نے پوری قوت سے کتاب چوہے پر دے ماری۔ چوہے کے منہ سے ایک دل دوز چیخ نکلی۔ ایک لمحے کے لیے وہ تڑپا، پھر خوفزدہ نظروں سے میلکمسن کو دیکھتے ہوئے اچھل کر کرسی کی پشت پر چڑھا اور وہاں سے جست کر کے رسے پر لٹک گیا۔ چوہے کے بوجھ سے لیمپ کے نیچے دبا ہوا رسہ نکل گیا اور لیمپ لڑک کر پرشور آواز کے ساتھ لکڑی کے فرش پر جا گرا۔ میلکمسن نے لپک کر دوسرا لیمپ ہاتھ میں لیا اور کرسی پر چڑھ کر چوہے کو دیکھنے لگا۔ دیواروں پر لٹکی ہوئی بڑی بڑی تصویروں میں سے ایک کے درمیان میں بڑا سوراخ تھا۔ چوہا اس سوراخ میں داخل ہو کر نظروں سے غائب ہو گیا۔ یہ تصویر آتش دان کے عین اوپر لگی ہوئی تصویروں میں سے تیسری تھی۔ خوب غور سے دیکھنے کے باوجود میلکمسن کو پتہ نہ چل سکا کہ یہ تصویر کیا ہے، کیونکہ اس پر گرد کی دبیز تہ چڑھی ہوئی تھی۔ چلو خیر، صبح کے وقت میں اس چوہے کے رہنے کی جگہ کا معائنہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ بچ کر کہاں جاتا ہے؟ اس نے بڑبڑا کر کہا۔ وہ واپس میز کی طرف گیا اور لیمپ رکھ کر فرش پر پڑی ہوئی کتابیں ایک ایک کر کے اٹھانے لگا۔ انگریزی گرامر، جیومیٹری کا خلاصہ، تاریخ انگلستان، اور یہ اس نے چوتھی کتاب اٹھائی۔ اس کی جلد اسے نامانوس معلوم ہوئی۔ وہ ایک لمحے سوچتا رہا کہ یہ کتاب کہاں سے آئی، پھر دوسری کتابیں میز پر رکھ کر اس نے محض تجسس کے خاطر اسے کھولا۔ یکلخت اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور چہرے کا رنگ فرط خوف سے زرد پڑ گیا۔ یہ بائبل؟ جب میں گھر سے چلا تو ماں نے دوسری کتابوں کے ساتھ اسے بھی رکھ دیا تھا۔ اس نے بے چینی سے چاروں طرف کمرے میں دیکھا۔ کیا عجب اتفاق ہے! اس کے کانوں میں موٹے چوہے کی بھیانک چیخ بہہ رہی تھی۔ کتاب مقدس کو احتیاط سے اس نے جھاڑ پوچھ کر ایک طرف رکھ دیا اور ذہن کو تمام علائشوں اور تفکرات سے پاک کر کے دوبارہ مطالعے کی تیاری کرنے لگا۔ چھوٹے چوہوں کی سرگرمیاں دوبارہ شروع ہو گئی تھیں۔ اب پہلی مرتبہ میلکمسن نے محسوس کیا کہ چوہوں کی ان آوازوں سے اس کے دل کو گھبراہٹ کی بجائے تقویت پہنچتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کا جواب اس کے ذہن میں نہ آ سکا۔ جب اس نے کتاب کھولی تو حروف اس کی نظروں کے سامنے سے غائب ہونے لگے اور نگاہوں کے آگے بار بار اسی چیختے ہوئے چوہے کی تصویر گردش کرنے لگی۔ جھنجھلا کر اس نے کتاب بند کر کے میز پر پٹکی۔ مشرق سے سپیدہ سحر کی آمد ہوئی۔ وہ اٹھا اور بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں۔ وہ سکون کی نیند سونے کی بجائے بھیانک خواب دیکھتا رہا، اور جب دن چڑھے مسز ڈیمسٹر نے اسے جھنجھوڑ کر بیدار کیا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ برسوں کا مریض ہے۔ کئی منٹ تک وہ بستر پر چت پڑا رہا۔ اسے اپنی ٹانگیں بے جان معلوم ہوتی تھیں۔ اس نے جو سب سے پہلا سوال کیا وہ بیچاری بڑھیا کو حیرت زدہ کر دینے کے لیے کافی تھا۔ مسز ڈیمسٹر، میں آج سارا دن باہر رہوں گا اور تم یہ کرو کہ کہیں سے اونچی سی سیڑھی لاؤ اور کمرے کی دیواروں پر لگی ہوئی تمام تصویروں پر سے گرد کی تہیں جھاڑو، اور ہاں، خاص طور پر اس تصویر کو خوب صاف کر دینا جو آتش دان کے عین اوپر تیسرے نمبر پر ہے اور جس میں ایک بڑا سا سوراخ بھی ہے۔ میں ان تصویروں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ناشتہ کرنے کے بعد اس کے جسم میں قدرے توانائی پیدا ہوئی۔ اس نے اپنی کتابیں سنبھالیں اور مکان سے باہر نکل کر درختوں کے سائے میں بیٹھ کر کام کرنے لگا۔ اسے یہ جان کر غیر معمولی مسرت ہوئی کہ جیومیٹری اور حساب کے تمام ادق مسائل اس نے حل کر لیے تھے اور اس کا یہاں آنا بیکار نہیں گیا۔ دوپہر کو اس نے حسب معمول بازار سے سینڈوچ خریدے اور واپسی میں سرائے کی طرف ہو لیا۔ جب وہ سرائے کی مختصر سی بیٹھک میں داخل ہوا تو اس نے مسز ٹام کو ایک شخص کے ساتھ باتیں کرتے پایا۔ آہا، تم آ گئے، بڑھیا نے اس کے چہرے کو تکتے ہوئے کہا۔ ان سے ملو، یہ ہیں ڈاکٹر تھارن ہل۔ میلکمسن نے ڈاکٹر تھارن ہل سے ہاتھ ملایا اور قریب بیٹھ گیا۔ نوجوان طالب علم کو احساس ہوا کہ سرائے میں ڈاکٹر تھارن ہل کی موجودگی کوئی خاص معنی رکھتی ہے۔ اس سے پیشتر کے ڈاکٹر زبان کھولتا، میلکمسن نے کہا، ڈاکٹر صاحب، میں آپ کے تمام سوالات کا بخوشی جواب دوں گا، مگر شرط یہ ہے کہ پہلے آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں۔ ڈاکٹر کے چہرے پر حیرت کی علامات نمودار ہوئیں۔ اس نے مسکرا کر کہا، پوچھئے صاحب، میں جواب دینے سے دریغ نہ کروں گا۔ کیا مسز ٹام نے آپ کو اس لیے نہیں بلوایا کہ آپ مجھے سمجھانے اور نصیحت کرنے کی کوشش کریں؟ مسز ٹام کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا، مگر اس نے کچھ نہ کہا۔ البتہ ڈاکٹر تھارن نے فوراً جواب دیا، بے شک بات یہی ہے، مگر میں نہیں سمجھ سکا کہ آپ ناراض کیوں ہوئے۔ مسز ٹام کو آپ سے ہمدردی ہے اور وہ نہیں چاہتی کہ آپ اس آصف زدہ مکان میں تنہا رہیں اور رات رات بھر جاگیں۔
میں نے سنا ہے کہ آپ چائے بہت پیتے ہیں، یہ شے سخت نقصان دہ ہے۔ میں آپ کو برادرانہ طور پر مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ اس مکان کو چھوڑنا نہیں چاہتے تو رات رات بھر نہ جاگیں اور نہ چائے پیئیں۔ میلکم سن کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ آپ کی اس نوازش اور مشورے کا بے حد شکریہ۔ مجھے مسز تھام سے کوئی شکایت نہیں اور میں ان کی خلوص و محبت کا اعتراف کرتا ہوں۔ بہرحال میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ چائے چھوڑنے کی کوشش کروں گا اور رات کو 1 بجے ہر صورت میں سو جایا کروں گا۔ بس اب ٹھیک ہے، ڈاکٹر نے کہا۔ اچھا آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اس ویران مکان میں 2 راتیں آپ نے کس طرح گزاری؟ میلکم سن نے تفصیلاً سب داستان سنائی۔ مسز ٹام بار بار خوف سے کانپنے لگتی اور جب نوجوان نے بتایا کہ بڑے چوہے پر کس طرح اس نے بائبل پھینک کر ماری اور وہ بھیانک آواز میں چلایا تو مسز ٹام خود ایک چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹر تھارن ہل نے اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے دیے تب وہ ہوش میں آئی۔ ڈاکٹر تھارن ہل کا چہرہ بے حد سنجیدہ تھا اور پیشانی پر غور و فکر کی گہری شکنیں پھیل گئی تھیں۔ جب میلکم سن چپ ہوا تو ڈاکٹر نے پوچھا، چوہا ہمیشہ الارم کی گھنٹیوں کے رسے اوپر چڑھتا ہے؟ جی ہاں۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ رسہ کیا ہے؟ جی نہیں۔ یہ وہی رسہ ہے جس سے جج کے حکم پر جلاد بے گناہوں کو پھانسی دیا کرتا تھا۔ مسز ٹام کی حالت پھر بگڑنے لگی۔ آخر میلکم سن نے اپنی گھڑی دیکھی۔ سورج غروب ہونے میں چند منٹ باقی تھے۔ وہ اٹھا اور جج ہاؤس کی طرف چل پڑا۔ اس کے جاتے ہی مسز ٹام ڈاکٹر تھارن ہل پر برس پڑی۔ تم سے کس نے کہا تھا کہ بیچارے لڑکے کو ڈراؤ؟ وہ تو پہلے ہی خاصا پریشان نظر آتا ہے۔ تم نہیں سمجھی، میں یہی تو چاہتا ہوں کہ لڑکا اس خوفناک رسے سے ہوشیار رہے جو سینکڑوں آدمیوں کی جانیں لے چکا ہے۔ پہلے میرا ارادہ تھا کہ میں خود لڑکے کے ساتھ اس کمرے میں 1-2 راتیں قیام کروں، لیکن وہ ہرگز مجھے وہاں نہ لے جائے گا۔ بہرحال لڑکا صحت مند اور بہادر ہے، وہ ہر قسم کے خطرے کا بآسانی مقابلہ کر سکتا ہے، اور جو ہی ایسا وقت آیا وہ رسہ کھینچ کر الارم کی گھنٹیاں بجا کر بین چرچ کے لوگوں کو خبردار کر سکتا ہے۔ آج رات میرا ارادہ جاگنے کا ہے۔ این ممکن ہے آدھی رات کو کسی بھی لمحے جج ہاؤس کی گھنٹیاں پرشور آواز کے ساتھ بج اٹھیں، حالانکہ وہ مدت سے نہیں بجیں۔ ڈاکٹر نے اتنا کہا اور مسز تھام کو خوفزدہ حالت میں چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ میلکم سن جب گھر پہنچا تو کمرہ صاف ستھرا پایا۔ آتش دان میں اونچے اونچے شعلے بھڑک رہے تھے اور میز پر لیمپ روشن تھا۔ مسز ڈیمسٹر کے حسن سلیقہ کی داد دیتے ہوئے میلکم سن نے میز پر چنا ہوا کھانا کھایا اور ٹرے اٹھا کر ایک طرف رکھ دی۔ اس نے محسوس کیا کہ گزشتہ رات کی نسبت آج سردی کہیں زیادہ ہے۔ باہر شائیں شائیں ہوا چل رہی تھی۔ اس نے سوچا شاید آج رات کسی وقت طوفان آئے گا۔ کمرے میں داخل ہونے کے چند منٹ بعد تک چوہوں کی گڑبڑ بند ہو گئی تھی، لیکن جو ہی چوہوں نے اپنے دوست کو پہچانا وہ پھر چیں چیں کرنے اور اچھل پان میں مصروف ہو گئے۔ خدا جانے ایسا کیوں تھا کہ میلکم سن جب ان چوہوں کی آوازیں سنتا تو اسے اپنے دل میں خوشگوار مسرت کا احساس ہوتا۔ وہ سمجھتا کہ اس ویران مکان میں وہ تنہا نہیں بلکہ اس کے بہت سے دوست اور بھی ہیں، اور تب اسے خیال آیا کہ یہ کیا بات ہے کہ جب وہ بڑا چوہا نمودار ہوتا ہے تو دوسرے چوہے سہم کر بے حس و حرکت ہو جاتے ہیں۔ لیمپ کے اوپر سبز رنگ کے شیڈ نے روشنی کو ایک دائرے میں محدود کر رکھا تھا اور اونچی چھت پر مکمل تاریکی تھی۔ آتش دان میں بھڑکتے ہوئے شعلوں نے میلکم سن کے دل سے سارا ڈر نکال دیا۔ اس نے ایک سگریٹ نکال کر سلگایا اور اطمینان سے کام میں مصروف ہو گیا کہ وہ اپنے وعدے کے مطابق 1 بجے تک ضرور سو جائے گا۔ کامل 1 گھنٹے تک وہ پوری ذہنی یکسوئی کے ساتھ لکھتا پڑھتا رہا، پھر اس کے خیالات منتشر ہونے لگے۔ کمرے کا ماحول اسے اب بالکل اجنبی اور بے حد ڈراؤنا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے کان لگا کر سنا، باہر گھپ اندھیرے میں ہوا اور زور سے چلنے لگی تھی اور پھر جیسے زبردست طوفان آیا ہو۔ پورا مکان باوجود نہایت مضبوط ہونے کے خشک ٹہنی کی مانند کانپنے لگا۔ مکان کی دوسری منزل کے بے شمار کمروں کے دروازے اور کھڑکیاں زور زور سے کھلنے اور بند ہونے لگیں۔ تاریک اور سنسان راہداریوں، دروازوں اور دھوئیں کی چمنیوں میں سے عجیب عجیب دہشت انگیز آوازیں نکل رہی تھیں، یہاں تک کہ کمرے کی چھت پر لگی ہوئی بڑی بڑی گھنٹیاں ہلنے لگیں۔ میلکم سن نے رسے کو آہستہ آہستہ ہوا سے حرکت کرتے دیکھ لیا تھا۔ رسہ فرش سے کئی انچ اونچا اٹھ جاتا اور پھر پرشور آواز کے ساتھ لکڑی کے فرش سے ٹکراتا۔ دفعتاً میلکم سن کے کانوں میں ڈاکٹر تھارن ہل کے الفاظ گونجنے لگے، یہ وہی رسہ ہے جس سے جج کے حکم پر جلاد بے گناہوں کو پھانسی دیا کرتا تھا۔ وہ آتش دان کے قریب گیا اور رسے کو ہاتھ میں لے کر غور سے دیکھنے لگا، پھر اس کی نگاہوں کے سامنے ان بے گناہ لوگوں کی فرضی تصویریں گردش کرنے لگیں
جو اس ظالم جج کے حکم سے پھانسی پر لٹکائے گئے تھے۔ خدا جانے وہ کون لوگ تھے۔ رسہ اس کے ہاتھ میں مسلسل حرکت کر رہا تھا۔ اچانک اس کے جسم میں سنسنی سی پھیل گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ رسے میں تھرتھراہٹ سے پیدا ہوئی، شاید کوئی شے رسے پر حرکت کر رہی تھی۔ اس نے فوراً نگاہ اوپر اٹھائی اور دیکھا کہ وہی بڑا چوہا اپنی خشمگین نظروں سے میلکمسن کو گھورتا ہوا آہستہ آہستہ نیچے آ رہا ہے۔ میلکمسن نے رسہ چھوڑ دیا اور کوئی شے اٹھانے کے لیے پیچھے پلٹا، مگر فوراً ہی بڑا چوہا واپس ہوا اور رسے پر بھاگتا ہوا چھت میں جا کر غائب ہو گیا۔ عین اسی لمحے چوہوں کی آوازیں جو ایک لمحے کے لیے رک گئی تھیں دوبارہ شروع ہو گئیں۔ طالب علم کا دماغ اب تیزی سے کام کر رہا تھا۔ وہ چند منٹ تک سوچتا رہا کہ آخر یہ کیا اسرار ہے۔ پھر اسے یاد آیا کہ کمرے میں لگی ہوئی تصویریں دیکھنے اور چوہے کے رہنے کی جگہ کا سراغ لگانے کا ارادہ ابھی تشنہ تکمیل ہے۔ ذرا دیکھوں تو صحیح ان میں کیا راز ہے۔ اس نے بغیر شیڈ کے دوسرا لیمپ روشن کیا اور اسے ہاتھ سے اونچا کر کے آتش دان کے دائیں جانب دیوار پر لگی ہوئی تصویروں میں سے تیسری تصویر کو دیکھنے لگا، جہاں ایک رات پہلے موٹا چوہا اس تصویر کے سوراخ میں داخل ہو کر غائب ہوا تھا۔ تصویر پر پہلی نظر پڑتے ہی وہ دہشت زدہ ہو کر اس طرح پیچھے ہٹا کہ لیمپ ہاتھ سے گرتے گرتے بچا۔ اس کے چہرے پر موت کی سی زردی چھا گئی، ٹانگیں کانپنے لگیں اور پسینے کے موٹے موٹے قطرے پیشانی پر نمودار ہوئے۔ تصویر دیکھ کر اتنی ہیبت نوجوان طالب علم پر طاری ہوئی کہ وہ بید مجنوں کی طرح کانپنے لگا۔ چند سیکنڈ تک اس کی یہی حالت رہی، مگر پھر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور لیمپ اونچا کر کے تصویر کو دوبارہ دیکھا جو پہلے گرد سے اٹی ہوئی تھی مگر اب صاف ہونے کے باعث اچھی طرح دیکھی جا سکتی تھی۔ یہ ایک جج کی تصویر تھی جو سرخ رنگ کا لمبا کوٹ پہنے اور سیاہ بالوں کی ٹوپی اڑے ہوئے تھا۔ اس کے تند چہرے پر نہایت صفاکانہ اور سنگ دلانہ آثار نمایاں تھے۔ بھچے ہوئے ہونٹوں سے نفس پرستی اور سیاہ کاریوں کا اظہار ہوتا تھا۔ اس کی ناک چیل کی چونچ کی طرح مڑی ہوئی اور سرخ تھی اور چہرے کا رنگ ہلدی کی مانند زرد تھا۔ اس منحوس اور مکروہ چہرے پر دو چمکدار سرخ رنگ کی آنکھیں تھیں جن سے بلا کی عیاری اور بے رحمی ٹپکتی تھی۔ جو ہی میلکمسن نے جج کی آنکھوں کو غور سے دیکھا، مان اس کا جسم سرد پڑ گیا۔ اس نے صاف پہچان لیا کہ ان آنکھوں اور بڑے چوہے کی آنکھوں میں ذرہ برابر فرق نہیں ہے۔ دوسرے ہی لمحے اس کی نظریں اسی بڑے چوہے پر پڑیں جو تصویر کے درمیانی سوراخ میں سے سر نکالے اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے میلکمسن کو گھور رہا تھا۔ اس کا ہاتھ اس بری طرح کانپا کہ لیمپ ہاتھ سے چھوٹ کر دھماکے سے فرش پر گرا۔ میلکمسن نے محسوس کیا کہ کمرے کے چوہوں کی آوازیں یک لخت تھم گئی ہیں۔ اس نے جھپٹ کر لیمپ اٹھایا، بتی روشن کی اور تصویر کا بدستور معائنہ کرنے لگا۔ تصویر میں جج اپنا عدالتی لباس پہنے ایک سیاہ رنگ کی اونچی کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کے دائیں جانب پتھر کا بنا ہوا ایک بڑا آتش دان اور اسی گوشے میں چھت سے فرش تک ایک موٹا رسہ لٹک رہا تھا۔ تصویر میں رسے کا سرا لکڑی کی فرش کو چھوتا ہوا دکھایا گیا تھا۔ میلکمسن کے اضطراب اور دہشت کی کوئی انتہا نہ رہی جب اسے خیال آیا کہ یہ اسی کمرے کا منظر ہے جس میں وہ اس وقت کھڑا ہے۔ اس نے خوف سے مغلوب ہو کر چور نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا جیسے اسے کسی خاص شے کو اپنی پشت پر پانے کی توقع ہو۔ تب اس کی نگاہ آتش دان کے دائیں طرف گئی اور ایک بھیانک چیخ کے ساتھ لیمپ دوبارہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس نے دیکھا کہ اسی سیاہ کرسی پر جس کے ساتھ رسہ لٹک رہا تھا وہی بڑا چوہا بیٹھا شعلہ وار نظروں سے میلکمسن کو گھور رہا ہے۔ باہر طوفان کی شدت میں اضافہ ہونے کے باوجود کمرے میں موت کی سی خاموشی طاری تھی۔ لیمپ گرتے ہی میلکمسن جیسے ہوش میں آ گیا۔ خوش قسمتی سے لیمپ لوہے کا تھا ورنہ تیل بہہ جاتا، لیکن اب اسے دوبارہ روشن کرنے کی ہمت نوجوان میں نہ تھی۔ اس کے اعصاب سن ہو گئے تھے۔ اس نے ہاتھ سے اپنی پسینہ آلود پیشانی کو صاف کیا اور بڑبڑانے لگا، اگر میں اسی طرح پاگل بنا رہا تو کام نہ چلے گا۔ اب یہ قصہ ختم ہونا چاہیے۔ میں نے ڈاکٹر سے وعدہ کیا تھا کہ چائے نہیں پیوں گا۔ اوف خدایا، وہ سچ کہتا تھا۔ چائے نے میرے اعصاب کو کمزور کر دیا ہے۔ میں نے پہلے اس کا احساس کیوں نہ کیا؟ خیر، اب آئندہ بے وقوف نہ بنوں گا۔ سبز شیڈ کا لیمپ بدستور روشن تھا۔ میلکمسن نے اپنے سوٹ کیس میں سے برینڈی کی بوتل نکال کر چند گھونٹ پیے اور کرسی پر بیٹھ کر کتاب دیکھنے لگا۔ اسی اثنا میں بڑا چوہا دوبارہ غائب ہو گیا تھا۔ 1 گھنٹے بعد اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ چوہے اچانک خاموش ہو گئے تھے۔ اس نے سنا کہ باہر موسلا دھار بارش ہو رہی ہے، پھر اسے بجلی کی کڑک سنائی دی۔ پانی کی بوچھاڑ مشرقی کھڑکیوں پر زور سے پڑ رہی تھی
جیسے اولوں کا طوفان آ گیا ہو۔ مکان کی چمنیوں میں تیز ہوا جب داخل ہوتی تو عجیب قسم کی بھیانک چیخیں سنائی دیتی۔ آتش دان کی آگ بے حد دھیمی پڑ چکی تھی اور اس میں ہلکا سا گہرا سرخ شعلہ چمک رہا تھا۔ میلکمسن پوری توجہ سے یہ آوازیں سن رہا تھا اور پھر اس نے ایک بہت ہلکی سی آواز کمرے میں سنی، جیسے کسی چوہے نے کوئی چیز کتری ہو۔ آواز کمرے کے اس گوشے سے آئی جدھر موٹا رسا لٹک رہا تھا۔ میلکمسن نے خیال کیا کہ شاید یہ رسے کے فرش پر لگنے کی آواز ہے جو ہوا سے بار بار اوپر نیچے ہل رہا ہے۔ وسیع کمرے میں پھیلی ہوئی مدھم سبز روشنی میں اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو رسے پر بڑا چوہا نظر آیا جو رسے کو بیچ میں سے کتر رہا تھا۔ رسا تقریباً کٹ چکا تھا اور دوسرے ہی لمحے آدھا کٹا ہوا رسا لکڑی کے فرش پر زور سے گرا۔ ایک لمحے کے لیے بڑا چوہا بقیہ لٹکے ہوئے رسے کے سرے پر جھولتا رہا۔ میلکمسن کے جسم میں دہشت اور اضطراب کی ایک نئی لہر داخل ہوئی۔ اس نے سوچا مدد کے لیے باہر سے کسی کو بلانا بھی اپنے بس میں نہ رہا، یہ راستہ بھی بند ہو چکا۔ مگر فوراً ہی ناقابل برداشت طیش کے عالم میں وہ اچھل کر اپنی جگہ سے اٹھا اور جو کتاب پڑھ رہا تھا وہی چوہے پر کھینچ ماری۔ نشانہ صحیح تھا، مگر اس سے پہلے کہ کتاب چوہے کو لگتی، چوہا لکڑی کے فرش پر کود کر ایک طرف دوڑا۔ میلکمسن اس کے پیچھے لپکا مگر چوہا کمرے کے کسی تاریک گوشے میں گم ہو چکا تھا۔ میلکمسن اب اس اچھل پھاند سے تنگ آ چکا تھا۔ اس کی آنکھیں نیند کے اثر سے پار پار بند ہوئی جاتی تھی۔ اس نے دل میں مصمم ارادہ کر لیا کہ کل خواہ سارا دن ضائع کرنا پڑے، اس منحوس چوہے کو ضرور ہلاک کر دوں گا۔ اس نے لیمپ پر سے سب شیڈ اتار لیا۔ روشنی چھت تک پہنچنے لگی اور دیوار پر لگی ہوئی تصویریں صاف دکھائی دینے لگی۔ میلکمسن جس جگہ کھڑا تھا اس کے عین سامنے آتش دان کے دائیں جانب دیوار پر وہی تصویر لٹکی ہوئی تھی جس میں جج کو کرسی پر بیٹھے دکھایا گیا تھا۔ اس کی نظر یکایک اس تصویر پر پڑی تو وہ بھونچ کر رہ گیا۔ پریشان ہو کر اس نے اپنی آنکھیں ملی اور گھور کر تصویر کو دیکھنے لگا۔ اس کا پورا جسم کانپا اور گھگی سی بن گئی۔ تصویر کے عین درمیان میں جہاں پہلے بڑا سوراخ تھا، اب نئے چمکدار کپڑے کا پیوند لگا دکھائی دیا۔ تصویر کا پس منظر وہی تھا جو پہلے دیکھ چکا تھا، مگر اب اس میں سے جج غائب تھا۔ دہشت کی ایک سرد لہر مسلسل اس کے جسم میں دوڑ رہی تھی اور دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے گردن گھما کر سیاہ کرسی کی طرف دیکھا اور پھر اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے ہاتھوں پیروں کی جان نکلی جا رہی ہے۔ اس کا دماغ چکرانے لگا۔ وہ قطعی بے حس و حرکت ہو چکا تھا، صرف دیکھنے اور سننے کی حس باقی تھی۔ سیاہ رنگ کی ہیبت ناک کرسی پر جج اپنا سرخ چوغا پہنے اور سیاہ بالوں کی ٹوپی اوڑے بیٹھا اپنی شعلہ بار آنکھوں سے میلکمسن کو گھور رہا تھا۔ اس کے شفاف اور بھیانک چہرے پر فتح کا عکس نمایاں تھا اور بھیجے ہوئے ہونٹ استہزائیہ انداز میں کھلے تھے۔ اس نے یکایک اپنا ہاتھ اونچا کیا اور سر سے سیاہ ٹوپی اتار لی۔ میلکمسن پتھر کا بت بنے اس کی طرف تکتا رہا۔ اس کے جسم کا سارا خون جیسے دل میں سمٹ آیا تھا اور کانوں میں سیٹیاں سی بج رہی تھیں۔ باہر طوفان پوری شدت سے جاری تھا۔ دروازے اور کھڑکیاں اس طرح کانپ رہے تھے جیسے زبردست زلزلہ آ رہا ہو۔ دفعتاً بین چرچ مارکیٹ کے ٹاور نے بھیانک آواز میں 12 بجائے۔ میلکمسن کو یوں محسوس ہوا جیسے ایک نہ ختم ہونے والا وقت شروع ہوا ہے اور وہ صدیوں سے اسی طرح بے حس و حرکت کھڑا ہے۔ اس کی آنکھیں دہشت کے مارے پھیلی ہوئی تھیں۔ 12 کے کلاک کے آخری ضرب کے ساتھ ہی جج کے بے رحم چہرے پر فاتحانہ مسرت کا ہلکورا نمودار ہوا اور اس نے بالوں کی سیاہ ٹوپی آہستہ سے اپنے سر پر رکھ لی۔ پھر وہ نہایت وقار اور آہستہ سے اٹھا اور فرش پر پڑا ہوا رسے کا ٹکڑا اٹھایا۔ چند لمحے تک وہ رسے پر یوں ہاتھ پھیرتا رہا جیسے اس کام میں اسے لطف آ رہا ہے۔ پھر اس نے سرے کی ایک طرف گرہ لگائی اور پھندا کسنے لگا۔ پھندے کا اچھی طرح امتحان کر چکنے کے بعد اس نے پھندا ایک ہاتھ میں پکڑا اور میلکمسن کی مخالف سمت میں جدھر کمرے کا دروازہ تھا آہستہ آہستہ اس طرف گیا۔ جج کی سرخ آنکھیں مسلسل میلکمسن کے چہرے پر گڑی ہوئی تھیں۔ طالب علم کو احساس ہوا کہ جج اب اس کے اور دروازے کے درمیان حائل ہو گیا ہے۔ باہر نکلنے کا یہ راستہ بھی بند ہو چکا تھا۔ اس نے دماغ پر زور دے کر سوچنے کی کوشش کی کہ اس سے بچنے کے لیے اب کیا کرنا چاہیے، مگر اس کا ذہن قطعی طور پر معاف ہو چکا تھا۔ جج کی آنکھوں میں کوئی ایسی زبردست قوت تھی جس نے میلکمسن کو اسی کی طرف دیکھنے پر مجبور کر رکھا تھا۔ پھر جج آہستہ آہستہ اس کی جانب بڑھنے لگا۔
وہ میلکمسن سے 2 گز کے فاصلے پر آ کر رکا اور اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کر رسی کا پھندا لڑکے کی گردن پر پھینکا۔ بد نصیب نوجوان نے پوری قوت ارادی صرف کر کے اپنے گردن کو ایک طرف جنبش دی اور رسے کا پھندا اس کی گردن کو چھوتا ہوا لکڑی کے فرش پر گرا۔ جج نے دوبارہ پھندا کھینچا اور پھر اسے ہاتھ میں لے کر میلکمسن کی گردن میں ڈالنے کی کوشش کی۔ نوجوان نے پھر اپنی گردن ایک طرف ہٹا لی اور پھندا فرش پر گر پڑا۔ جج پلک جھپکے بغیر لڑکے پر نظریں جمائے کھڑا تھا۔ اس نے بار بار اس کی گردن میں پھندا ڈالنا چاہا مگر کامیاب نہ ہوا۔ وہ اس ناکامی پر قطعاً پریشان نہ تھا بلکہ اس کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ طاری تھی، جیسے بلی چوہے کو ہڑپ کرنے سے پہلے اس کے ساتھ کھیلتی ہے۔ آخر کار انتہائی مایوسی کے عالم میں جبکہ یہ پراسرار اور بھیانک ڈرامہ اپنے نقطۂ عروج پر پہنچ گیا تھا، میلکمسن نے گردن گھما کر کمرے میں نظر دوڑائی۔ لیمپ اسی طرح روشن تھا اور کمرے میں اچھی خاصی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ آتش دان کی آگ سرد پڑ چکی تھی۔ دیواروں اور کونوں کھدروں میں ایسے بے شمار چوہے دکھائی دیے جو بے حس و حرکت اپنے بلوں سے سر نکالے عجیب منظر دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں سے بھی خوف اور دہشت کا اظہار ہوتا تھا۔ میلکمسن نے ان چوہوں کو دیکھ کر اپنے دل میں کچھ اطمینان سا محسوس کیا۔ پھر اس کی نظر الارم کی گھنٹیوں پر لٹکتے ہوئے نصف رسے پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے سرے سے لے کر چھت کے آخری حصے تک، جہاں ایک چھوٹے سے سوراخ سے یہ رسہ نیچے آتا تھا، بے شمار چوہے چمٹے ہوئے تھے اور ابھی ان کی آمد جاری تھی، یہاں تک کہ ان کے وزن سے چھت میں لگی ہوئی بڑی بڑی گھنٹیاں ہلنے لگی۔ ٹن 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 رسہ ہلا اور گھنٹیوں میں سے آواز نکلی، لیکن یہ آواز بہت ہلکی تھی۔ مگر میلکمسن نے فوراً محسوس کیا کہ چھوٹے چوہے برابر کوشش کر رہے ہیں کہ رسہ تیزی سے حرکت کرے اور گھنٹیاں زور زور سے بجنے لگے۔ اس ہلکی سی آواز پر جج نے فوراً نگاہ اٹھا کر الارم کے رسے کی طرف دیکھا اور اس کا چہرہ غصے سے سیاہ پڑ گیا۔ اس کی آنکھیں دہکتے ہوئے کوئلوں کی مانند سرخ ہو گئیں اور اس نے زور سے اپنا پاؤں لکڑی کے فرش پر مارا۔ میلکمسن کو یوں محسوس ہوا جیسے سارا مکان لرزنے لگا ہے۔ رسے پر لٹکتے ہوئے چوہے برابر اپنی کارروائی میں مصروف رہے۔ شاید وہ جج کا دھیان ہٹانے کی کوشش میں تھے اور چاہتے تھے کہ کسی طرح وقت گزر جائے۔ جج نے دوبارہ پھندا ہاتھ میں لیا اور اس مرتبہ میلکمسن کی گردن میں پھینکنے کی بجائے 2 قدم اس کی جانب بڑھا۔ میلکمسن کو یوں محسوس ہوا جیسے جان اس کے جسم کے ہر روئیں سے نکل رہی ہے۔ وہ بے حس و حرکت ایک بے جان لاش کی مانند اپنی جگہ کھڑا تھا۔ جج کی برف کی مانند سرد انگلیاں اس کی گردن کو چھونے لگی اور پھر رسے کا پھندا اس کے گلے میں پڑ گیا۔ جج نے پوری قوت سے رسہ اس کی گردن میں کس دیا۔ لڑکا جنبش کیے بغیر کھڑا رہا۔ اس نے کئی بار اپنا ہاتھ ہلانے کی کوشش کی لیکن ہاتھ میں جیسے جان ہی نہ تھی۔ بعد ازاں جج نے صحت مند اور قوی میلکمسن کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر ایک کھلونے کی مانند اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور سیاہ کرسی کی نشست پر لے جا کر کھڑا کر دیا۔ پھر اس نے اپنا دایاں ہاتھ اونچا اٹھا کر الارم گھنٹیوں کے لٹکتے ہوئے رسے کا سرا پکڑا۔ جو ہی اس نے رسے کو چھوا، اس پر چمٹے ہوئے لاتعداد چوہے خوفناک آوازیں حلق سے نکالتے ہوئے چھت کے سوراخ کی طرف بھاگے اور آنن فانن غائب ہو گئے۔ جج نے میلکمسن کے گردن میں پڑے ہوئے پھندے کا ایک سرا لٹکتے ہوئے رسے کے ساتھ کس کر باندھ دیا اور پھر کرسی اس کے پیروں تلے سے کھینچ لی۔ آدھی رات کے سناٹے میں اس طوفانی رات کو بین چرچ کے جج ہاؤس کی گھنٹیاں پرشور آواز میں بجنے لگی۔ لوگ دہشت زدہ ہو کر اپنے اپنے گھروں سے نکل کر جج ہاؤس کی طرف بھاگے۔ چند منٹ میں سینکڑوں آدمیوں کا مجموعہ اس پراسرار مکان کے سامنے جمع ہو گیا جو ہر طرف سے تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ لوگوں نے دروازہ زور زور سے پیٹا مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ پھر انہوں نے دروازہ توڑ ڈالا۔ ڈاکٹر تھارن ہل پہلا شخص تھا جو اس کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے کے درمیان میں رکھی ہوئی میز پر بغیر شیڈ کا لیمپ روشن تھا۔ آتش دان میں آگ بجھ چکی تھی۔ الارم گھنٹی کے رسے کے سرے پر نوجوان طالب علم کی لاش لٹک رہی تھی اور آتش دان کے اوپر لگی ہوئی بڑی تصویر میں جج حسب معمول اپنی کرسی پر بیٹھا صفاقانہ انداز میں مسکرا رہا تھا۔